عین ممکن ہے میرے بعض دوست سوچتے ہوں کہ میں نے مسلمانوں کی زندگی کے کس پہلو سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میری زندگی کا موجودہ تغیر دراصل نتیجہ ہے برسوں کے غور و فکر کا۔ چنانچہ جب میں نے حال ہی میں بعض تعلیم یافتہ مسلمانوں سے گفتگو کی اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی تو یہ دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جن نتائج اور نظریات تک میرے تفکر نے مجھے پہنچایا وہ ہو بہو اسلام سے مطابقت رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام رائٹ آنریبل سر رولینڈ جارج ایلنسن ہے۔ آئیے ان کا مختصر سا تعارف اور ان کی داستان۔ رائٹ آنریبل سر رولینڈ جارج ایلنسن ہیڈلے 1855 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ انگلستان کے طبقہ عمرا میں اونچا مقام رکھتے تھے، سیاستدان بھی تھے اور مصنف بھی۔ کیمبرج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی خدمات فوج کے سپرد کر دیں، جہاں وہ کرنل کے عہدے تک پہنچے۔ اگرچہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھے، تاہم وسیع علمی مطالعہ کے حامل تھے۔ چنانچہ ایک زمانے میں سالسبری جنرل کے مدیر بھی رہے۔ 16 نومبر 1918 عیسوی کو انہوں نے اسلام قبول کیا اور شیخ رحمۃ اللہ ہیڈلے الفاروق کے اسلامی نام سے موسوم ہوئے۔ دنیا بھر کی سیاحت کے سلسلے میں وہ 1928 عیسوی میں برصغیر میں بھی آئے تھے۔ ان کی تصانیف میں اے ویسٹرن اویکنگ ٹو اسلام خاصی معروف ہے۔ عین ممکن ہے میری بعض دوست سوچتے ہوں کہ میں نے مسلمانوں کی زندگی کے کس پہلو سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میری زندگی کا موجودہ تغیر دراصل نتیجہ ہے برسوں کے غور و فکر کا۔ چنانچہ جب میں نے حال ہی میں بعض تعلیم یافتہ مسلمانوں سے گفتگو کی اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی تو یہ دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جن نتائج اور نظریات تک میرے تفکر نے مجھے پہنچایا وہ ہو اسلام سے مطابقت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، مذہب کی تبدیلی انسان کی ذاتی پسند کے تابع ہے، اس معاملے میں اس پر کوئی جبر نہیں۔ اسی سے ملتی جلتی بات عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہی تھی، مگر عجیب بات ہے کہ آج کے عیسائی اقوام اس اصول کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ میرے پیش نظر پرجوش پروٹسٹنٹ عیسائیوں کی کئی ایسی مثالیں ہیں جو رومن کیتھولک گھروں میں گھس جاتے ہیں اور مختلف افراد خانہ کا مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ناخوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے اور نوبت مذہبی منافرت سے بڑھ کر باقاعدہ تصادم تک جا پہنچتی ہے۔ کچھ ایسا ہی رویہ عیسائی مشنریز مسلمانوں کے بارے میں روا رکھتے ہیں، حالانکہ مسلمان ان مشنریوں کے مقابلے میں زیادہ اچھے عیسائی ہیں۔ میں زیادہ اچھے عیسائی کی ترکیب اس لیے استعمال کرتے ہوئے معذرت خواہ ہوں۔ دراصل جہاں تک سخاوت، رواداری اور وسعت ظرفی کا تعلق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، مسلمان اپنی ان خوبیوں کے اعتبار سے عام عیسائیوں کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کے کہیں زیادہ قریب ہیں۔ عیسائیت کے جس عقیدے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا وہ تثلیث کا عقیدہ ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر یہ کہوں گا کہ یہ عقیدہ نہ عقل کو اپیل کرتا ہے نہ وجدان کو۔ پھر کئی طرح کے تضادات ہیں جو عیسائیت کا جزو بن گئے۔ ایک طرف خدا کو غفور الرحیم بھی کہا جاتا ہے اور دوسری طرف اسے ظالم اور غیر منصف بھی ثابت کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتبہ الوہیت پر فائز کر دیا گیا ہے، حالانکہ ان کا اصل کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے خلق خدا کو نیکی اور ہدایت کی طرف دعوت دی تھی۔ میں اس خیال کا بار بار اظہار کر چکا ہوں کہ اس مذہب میں جس کی تبلیغ عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اور اسلام میں کوئی فرق نہیں، فقط تثبات اور فروئی موشگافیوں نے دونوں میں تفریق پیدا کر دی ہے۔ چنانچہ اگر غیر جانبداری اور نیک نیتی سے تھوڑا سا غور کیا جائے تو انسان اس نتیجے تک پہنچے بغیر نہیں رہتا کہ موجودہ عیسائی مذہب انسانیت کی رہنمائی نہیں کر سکتا اور صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کے ذاتی اور اجتماعی مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اسی بنا پر میرے خیال میں ہزاروں مرد اور عورتیں ایسے ہیں جو دل سے مسلمان ہیں مگر عملی زندگی کے کچھ خطرات ہیں، مخلصانہ تان و تشنیع ہے، جن کے ڈر سے وہ اس حقیقت کا برملا اعتراف نہیں کرتے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے ہر بات کہہ کر یہ قدم اٹھا لیا ہے،
حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے بہت سے دوست اور رشتہ دار کہیں گے کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں یا سٹھیا گیا ہوں، حالانکہ انہیں یہ جان کر تعجب ہوگا کہ خیالات کے اعتبار سے میں آج بھی وہی کچھ ہوں جو آج سے 20 برس پہلے تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب میں نے اپنے نظریات کا برملا اظہار کر دیا اور یہی اظہار انہیں پسند نہیں آیا۔ میں نے مختصر طور پر وہ وجوہ بیان کر دی ہیں جو میرے قبول اسلام کی بنیاد بنی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے دور نہیں ہوا، بلکہ صحیح عیسائیت کے قریب آیا ہوں اور اپنے آپ کو پہلے سے بہتر عیسائی محسوس کرتا ہوں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ میرے سابق ہم مذہب اس مثال کی تقلید کریں گے کہ یہی میرے خیال میں بہترین رویہ ہے۔ اس اقدام سے انہیں وہی مسرت حاصل ہوگی جو عیسائیت سے دور جانے کے مقابلے میں اس کے قریب آنے والے کو حاصل ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف ختم ہوا۔ انشاءاللہ کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔